حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے. وہ گئے بازار گئے اور ان کے پاس گھوڑا تھا. تو گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے زین ہوتا ہے. گھوڑے پر جو بیٹھنے کا گدا وغیرہ ہوتا ہے اس کو زین بولتے ہیں. تو ایک آدمی کے حوالے کر دیا گھوڑا کہ تم اس کو دیکھو، ہم کام کر کے آ رہے ہیں. چلے گئے. کوئی طے نہیں کیا کہ اتنی دیر تک تم گھوڑے کی حفاظت کرو گے تو ہم تم کو مزدوری دیں گے، کیا کچھ نہیں کہا اور حوالے کر کے چلے گئے. گئے اپنا کام کر کے جب لوٹے تو دیکھے کہ گھوڑا تو وہاں پر ہے لیکن گھوڑے کا جو زین ہوتا ہے وہ غائب ہے اور وہ آدمی بھی غائب ہے. گھوڑے کا زین بھی غائب اور آدمی بھی غائب. بغیر زین کے گھوڑے پر بیٹھنا دشوار ہوتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زین خریدنے کے لیے پھر بازار گئے. تو ایک جگہ دیکھا کہ ان کا جو زین تھا نا وہی بک رہا ہے. تو ان سے کہا کہ بھائی کتنے کا دو گے ہم کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو 3 درہم میں آپ سے بیچیں گے، اس لیے کہ 2 درہم میں ہم خریدے ہیں، ابھی ایک آدمی سے 2 درہم میں خریدے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 3 درہم میں خرید لیا. ان کا اپنا ہی زین تھا، 3 درہم میں خرید لیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوٹ رہے تھے نا پہلی مرتبہ، تو جب لوٹتے ہوئے یہ ارادہ بنا رہے تھے کہ اس آدمی کو جس کو ہم نے گھوڑا حفاظت کے لیے رکھا ہے، تو کوئی بات تو طے نہیں ہوئی ہے لیکن اپنے دل میں وہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ 2 درہم ہم اس کو مزدوری کے طور پر دے دیں گے. یہ سوچتے ہوئے آ رہے تھے حضرت علی. اور یہاں ہے تو دیکھیں کہ زین گھوڑا ہے، زین غائب ہے. اب جب وہی زین اس آدمی نے کہا کہ ہم 2 درہم میں خریدے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس آدمی کے مقدر میں 2 ہی درہم تھا. ہم اگر اس کو 2 درہم دیتے تو یہ 2 درہم اس کے لیے حلال ہوتا، اور یہی 2 درہم اس نے غلط طریقے سے یعنی زین کو چرا کر کے بیچ کر 2 درہم حاصل کیا. تو اللہ نے اس کے مقدر میں تو 2 ہی درہم لکھا تھا، لیکن اس کو حلال ذریعے سے ملنا یہ مقدر نہیں تھا، حرام ذریعے سے ملنا مقدر. اس نے اپنے لیے حرام کا راستہ اختیار کیا، حلال کا راستہ اختیار نہیں کیا. مطلب یہ ہے کہ یہ تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو دنیا میں بھیجا ہے اور جب تک ہماری زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو کھلائیں گے. ایک دم اس میں اگر کسی کو ذرہ برابر بھی شک ہو تو پھر یہ ایمان میں شک سمجھا جائے گا. کوئی سوال ہی نہیں. اللہ نے جب ہم کو پیدا کیا ہے تو ہماری جب تک زندگی ہے اللہ ہم کو کھلائیں گے. جب زندگی ختم ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے حصے کا جو غلہ ہوگا نا، ہمارے حصے کا جو کھانا ہوگا وہ جب پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا سے اٹھا لیں گے. لیکن جب تک دنیا میں رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور کھلائیں گے، اس میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں. ہاں پھر ہمارا اور آپ کا یہ معاملہ بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے جائز راستہ اختیار کرتے ہیں کہ ناجائز راستہ اختیار کرتے ہیں، حلال راستہ اختیار کرتے ہیں کہ حرام راستہ اختیار کرتے ہیں. یہ ہمارے آپ کی چوائس کی بات ہے. باقی ہم جیسا چاہیں گے اللہ تعالیٰ ویسا معاملہ ہمارے ساتھ کرے. اگر ایک آدمی طے کر لے کہ نہیں ہم کو حرام ہی کھانا ہے تو اللہ تعالیٰ تو کھلائیں گے، اور اگر کوئی طے کر لے کہ نہیں ہم کو حلال کھانا ہے تو کھانا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حلال ذریعے سے بھی کھلائے گا. کل ہی تفسیر بیان کرتے ہوئے بات آئی تھی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ. ایک دوسرے کا مال آپس میں حرام طریقے سے نہیں کھانا. اس سے پہلے جمعہ کو ہم یہاں نہیں آ سکے تھے، دوسری جگہ کے تقاضا وہاں چلے گئے تھے، تو وہاں کچھ مسئلہ پوچھ رہے تھے لوگ کہ ایک آدمی مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ وتھ فیملی دعوت ہے، ہماری وتھ فیملی دعوت، اور میری بہن جو دوسری جگہ رہتی ہے مطلب شادی شدہ ہے اور وہ آئی ہوئی ہے، تو بہن جا کر کے کھا سکتی ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا کہ کھا سکتی ہے. وتھ فیملی دعوت ہے، مطلب فیملی میں جب کچھ پک نہیں رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ فیملی کا حصہ ہے اس وقت، تو وہ تو کھا سکتی ہے. دوسرا آدمی نے کہا کہ ایک آدمی کی دعوت ہے اور اس ایک آدمی کی دعوت میں 2 بچہ بھی ساتھ چلا گیا،
تو یہ کھانا جائز ہوگا یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ بالکل جائز نہیں، حرام ہے۔ ایک آدمی کی دعوت ہے اور 2 بچہ کو، جو ان کی نظر میں بچہ ہے، 13 سال کا بچہ اور 15 سال کا بچہ بھی لے جانے والے کی نظر میں بچہ ہی ہوتا ہے کہ بچہ ہے میرا۔ تو جب ایک آدمی کی دعوت دیے ہوا ہے تو یہ جو 2 بچہ ساتھ ہو گیا ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہوا، یہ حرام ہے۔ اور آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی دعوت کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی دعوت کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں دن آپ کی میرے ہاں دعوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن حضرت عائشہ کو ہم لے کر کے آئیں گے۔ صحابی نے کہا کہ نہیں، صرف آپ کی دعوت۔ حضور نے کہا کہ نہیں، دعوت کینسل۔ آپ بغیر کہے ہوئے بھی لے کے جا سکتے تھے۔ دوسری مرتبہ اس صحابی نے دعوت کیا کچھ دن کے بعد کہ اللہ کے نبی آپ کی دعوت ہے، فلاں دن میرے ہاں کھانا کھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کی بھی دعوت رہے گی، تو صحابی نے کہا کہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ بھی کینسل۔ تیسری مرتبہ میں اس صحابی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی دعوت ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دعوت ہے۔ ہم لوگ اس کو بہت معمولی بات سمجھتے ہیں کہ بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا۔ ہاں، ایک ہوتا ہے کہ کہیں کا ایسا مزاج ہے اور لوگ اس کو برا نہیں مانتے ہیں۔ اگر اس طرح کا ہے کہ لوگ اس کو برا نہیں مانتے ہیں، کہ وہ ان کے ذہن میں پہلے سے ہے کہ ہم ایک آدمی کی دعوت دیں گے تو ان کے ساتھ جو ان کا 2 بیٹا ہے نا وہ آئے گا، اور اس کے لیے وہ دل کشادہ رکھے ہوئے ہیں اور کوئی ناگواری ان کے دل میں نہیں ہوتی ہے، تب تو جائز کی صورت نکل سکتی ہے، جائز ہو سکتی ہے بات۔ لیکن اگر ان کو ناگواری ہوتی ہے تو بالکل حرام ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہے نا رواج پر بھی موقوف ہوتی ہے، کہ رواج اگر کسی جگہ کا ایسا ہے کہ نہیں، 2 آدمی ساتھ چلے، 2 بچہ بھی ساتھ چلا جاتا ہے، تو لوگ رواج کے تحت اس کو مانتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے، ہوتا رہتا ہے، اس لیے کوئی برا نہیں ہے یا یہ ناگواری کی بات نہیں ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر ناگواری ہو رہی ہے تو پھر وہ حلال نہیں۔ یہ تو اس کی بات ہے۔ بارات والی جو بات ہے کہ لڑکی والے کا کہنا ہے کہ 25 آدمی لے کر کے آئیے گا، ہم اتنے کا انشاءاللہ اچھے سے انتظام کریں گے، اور ادھر سے ہو رہا ہے کہ نہیں، ہمارا جو خاندان ہے نا ماشاءاللہ کھانے میں بہت تیز ہے، اس لیے 150 سے کم تو نہیں آتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خاندان تو آپ کا ہے، لڑکی والے کا اس میں کیا ہے بیچارے کا۔ اسی لیے شریعت نے ولیمہ رکھا۔ شادی کے موقع سے ہم کو اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے تو اس کے لیے ولیمہ ہے۔ ہم 150 کیا 500 آدمی کو کھلاوے نا، کوئی مسئلہ نہیں، کھلا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس یہ ہے تو ولیمہ کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جتنی شادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سب میں ولیمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمہ کا انداز بھی دوسرا ہوتا تھا۔ سب صحابہ کرام کو دسترخوان بچھا دیا، جس کے بعد جو ہے لے آؤ، سب رکھ دیے اور بیٹھ کر کے کھا لیا، ولیمہ ہو گیا۔ تو ولیمے کا اگر مسئلہ ہے تو ہم اپنے سے ولیمہ کریں، جتنا بڑا کر سکتے ہیں اپنی حیثیت کے حساب سے۔ اگر دکھاوا اور ریا کا نہیں ہے، دوسرے کے اوپر دھوس جمانے کی نیت نہیں ہے، اچھی نیت ہے، سنت کی نیت ہے، تو ثواب بھی ملے گا ہم کو۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ لڑکی والے کے ہاں اتنے ہم آئیں گے اور ایسے نہیں خسی بریانی کھائیں گے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہم خود ہی ایک جگہ، ہم کو ایک آدمی لے گئے تھے بلا کر کے وہ لکھنے دن تاریخ بیٹھانے کے لیے، ہم نے بعد میں سوچا کہ بھائی کہاں کے پھنس گئے ہم۔ اب وہ یہ طے کروا رہے ہیں کہ نہیں بڑے کی بریانی ہو، مرغی بریانی میں سہولت ہوتی ہے لیکن وہ ہم لوگ نہیں کھائیں گے، بڑے کی بریانی کھائیں گے، اور تھوڑا سا تر ہونا چاہیے۔ یہ بات مجھ میں آ رہی تھی۔ اب بتلائیے لڑکی والے اگر خدا نخواستہ تر جانور نہیں ملا تو پھر کیا ہوگا؟ تب تو شادی میں ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو کہے تھے کہ تر جانور کی بریانی ہو، اور آپ جو ہے تر جانور والی بریانی لے رکھے۔ یہ سب کیا چیز ہے بھائی؟ دنیا، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ زندگی جو ہے کھانے کے لیے نہیں ہے، کھانا زندگی کے لیے ہے۔ کھانا آدمی اس لیے کھاتا ہے کہ جیے، زندہ رہے۔ زندہ آدمی اس لیے تھوڑا رہتا ہے کہ آدمی کھاتا پھرے۔ بھائی کھانا ہی دنیا میں سب کچھ ہے۔
کھانا تو اس لیے کھاتا ہے آدمی کہ زندہ رہے، اس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرے۔ اب یہ نشانہ بنا کر کے رکھنا کہ ہاں فلاں کی شادی ہوگی تو یہ شرط لگا کر کے اور پورا 6 مہینے کا اپنا نکال لیں گے کہ ہم یہ پورا شوق پورا کر لیں گے، یہ کیا مصیبت ہے؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ، اس کی ناخوشی کے ساتھ اس کا مال نہ کھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، بطیب نفسہ، کہ کسی بھی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر جائز نہیں ہے، زبردستی کہیں کھایا جاتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں میرے یہاں اتنا لے کر کے آئیے گا نا تو میری تھوڑی سی شان بڑھے گی، تو ٹھیک ہے لے کر کے جایا جائے گا، لیکن ایک آدمی ادھر سے منع کر رہا ہے اور ہم زبردستی نہیں، میرا خاندان اتنا بڑا ہے، میرے تعلقات اتنے بڑے ہیں اور تعلقات میں بھی تر بریانی والے لوگ ہیں، تو اس کے لیے تو آپ کو تر کا ہی انتظام کرنا پڑتا ہے۔ یہ تھوڑا سا ٹاپ بات ہو جاتی ہے اور اس تعلق سے ہم کو سوچنا چاہیے۔ کل ہی بات آئی تھی کہ لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں اگر حرام کا لقمہ چلا گیا دعا کیسے قبول ہوگی؟ ایک آدمی پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے اور بالکل سفر کے اندر ہے، یا ربی کہہ کر کے دعا کرتا ہے، دعا کی قبولیت کے تمام شرائط اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا جو ہے وہ حرام، ملبسہ حرام، اس کا جو لباس ہے وہ حرام، ومطعمہ حرام، اس نے جو پیا وہ حرام۔ تو جس حرام غذا کے ذریعے سے اس کا خون تیار ہوا ہے اور اس خون کی طاقت سے بولنے کی طاقت اس کو ملی ہے، دعا کرنے کی طاقت ملی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی دعا کیسے قبول کر سکتے؟ تو تھوڑی سی چیز کے لیے ہم ایسے اپنے آپ کو بنا لیں خدا نخواستہ کہ ہماری دعا قبول نہ ہو، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ